سب سے پہلے ہم سورہ الماعون کی مختصر تشریح جو ہے کہ وہ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ کوثر کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. جو لوگ ہمارے ریگولر مجلس میں آتے ہیں، کیا مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اپنے ساتھ قلم اور پیپر رکھتے ہیں اور اہم چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ آج 6 صورتیں جو ہیں ورڈ بائی ورڈ با لفظ جو ہے کہ ان کا ترجمہ پڑھ لیا. تو اس میں جو بھی نئے لفظ آپ نے سیکھے ہیں یا جو لفظ اردو میں مسلسل استعمال ہوتے ہیں یا جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو نئے ورڈز ہیں وہ لکھ کے اپنی وکیبلری بناتے جائیے. انشاءاللہ جب ہم یہ آخری 10 صورتیں کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی کیپیسٹی بلڈ ہو چکی ہوگی کہ آپ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں. اس کے اندر اب آپ کی ایک ڈیپ انٹرسٹ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو. تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ سے سکھانے سے. سورہ معاون میں جو انداز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی 2 صورتیں وہ مکہ کے عمومی حالات یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی عمومی حالات بیان کرتی ہیں، اور پھر اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی حالات کیسے تھے، ان لوگوں کی کیریکٹرسٹکس اور ان کی خصوصیات کیا تھیں. تو ان کا جو بنیادی وصف تھا کہ وہ آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے تھے، اور آخرت کے عقیدے کا انکار کرنے والوں کی اخلاقی کیفیت کیا ہوتی ہے یا ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. اس صورت میں ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کا حق مار دیتے ہیں، اور یتیموں کے والدین کی چھوڑی ہوئی میراث سے انہیں بے دخل کر دیتے ہیں. اگر کوئی یتیم مدد مانگنے آتا ہے تو اس پہ رحم کھانے کی بجائے اسے دھتکار دیتے ہیں. اگر وہ اپنی پریشان حالی کی بنیاد پہ رحم کی امید لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتے ہیں. اگر ان کے گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہو تو سارے گھر کی خدمت گاری جو ہے اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکریں مارنے کے سوا جو ہے اسے کچھ بھی نہیں وہ دیتے. اور یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. ان سے یہ حرکت کوئی ایک دفعہ یا کبھی کبھار سرزد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی عادت اور مستقل رویہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سارے عمل کا انہیں جواب دینا ہے، چونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا ہوتا ہے. قاضی ابو الحسن ماوردی ایک بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے کتاب لکھی اعلام النبوہ. اعلام النبوہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم تھا. وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس گیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے. اس نے اسے التجا کی کہ اس کے والد کے چھوڑے بھی وراثت سے کچھ چیز اسے دے، لیکن اس نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اسے دھتکار دیا. آخر وہ مایوس ہو کے بچہ پلٹ گیا اور قریش کے سرداروں نے کے پاس گیا جو کھڑے تھے، ان سے کہا کہ ابو جہل سے کہ مجھے میرا حق دے. تو انہوں نے شرارت کے طور پہ کہا کہ اچھا جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کرو. وہ آپ ابو جہل سے سفارش کریں گے اور تمہارا مال تمہیں واپس دلوا دیں گے. یہ بات انہوں نے اظہار شرارت کے طور پہ کی، ٹیز کرنے کے لیے. بچہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تعلق ہے، لہٰذا وہ چلا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آقا کو آپ اپنی کیفیت بتائی، اپنی حالت بتائی. آقا اسی وقت کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کے اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے پاس گئے، اور ابو جہل آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے استقبال کیا. اب یہ ضروری تھا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بنو ہاشم، وہ سب سے سرداری میں اعلیٰ تھا. آپ کے دادا جو تھے وہ کعبۃ اللہ کے سب سے بڑے تھے اور قریش کے سب سے بڑے سردار تھے. تو وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا، حالانکہ ان کے ساتھ شدید دشمنی رکھتا تھا. آپ نے جاتے ہی کہا کہ اس بچے کو اس کا حق دو. فوراً سے وہ مان گیا اور سارے کا سارا مال جو اس کا تھا وہ اسے لا کے دیا. اب قریش کے سردار دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے کہ جس سے وہ انجوائے کریں گے. انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کے ابو جہل کے پاس آیا اور اسے تانا دیا کہ کیا تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں ایسے لوگ، ایک ایسا حربہ ہے کہ جو میرے اندر گھس جائے گا، اور اگر میں نے ان کی مرضی کے خلاف ذرا بھی حرکت کی تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو اس خوف
کے پیش نظر جو ہے کہ میں نے انہیں یہ دے دیا. اچھا یہ تو ایک کیریکٹرسٹکس ہے. اور دوسری کیریکٹرسٹکس ان لوگوں کی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. کسی کو بھی کھانا کھلانا جو ہے کہ وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر اللہ نے کسی کا دسترخوان وسیع کیا ہے, کوئی مہمان اس کے پاس آتے ہیں تو بہت ساری رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. اس لیے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ جو قیامت کی نشانیوں کا انکار کرتے اور لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ نماز کا ذکر آ گیا کہ ان کی جو تیسری کیفیت ہے کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے. اچھا یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عن صلاتہم ساہون کا لفظ استعمال ہوا. اگر اس کی جگہ میں فی صلاتہم ساہون کا لفظ استعمال ہوتا تو بہت بڑی پرابلم تھی, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نمازوں میں بھول جاتے ہیں, ہم سے سہو ہو جاتا ہے, ہم اپنی بشری تقاضوں کی وجہ سے کسی چیز کو بھی بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو مقرر کیا. اگر یہاں پہ اس آیت کے اندر ان صلاتہم ساہون کی جگہ میں فی صلاتہم ساہون ہوتا تو بہت بڑا پرابلم تھا. لہٰذا میں نے یہ جو بات کی اس میں فی اور ان کا جو فرق ہے اس نے جو ہے مخاطبین کو بدل دیا. جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ بدل گئے. اس سے مخاطب اس کے مخاطب یا اس سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں کہ جو نماز پڑھتے اور نماز میں بھول جاتے. یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو بھی نمازوں کا احساس ہی نہیں کہ نمازوں کو کس وقت میں ادا کرنا ہے, وقت کی نمازوں کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں, اور جب بالکل بے دلی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فی صلاتہم ساہون کے معنی بالکل ڈفرینٹ ہے اور ان صلاتہم ساہون کے معنی ڈفرینٹ ہے. ان صلاتہم ساہون سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو نمازوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہاں البتہ جو لوگ نماز میں بھول جاتے ہیں, نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے, آپ نے 3 رکعتیں پڑھنی تھی, آپ نے 2 پڑھ لی, لیکن آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی, تو اس کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. اور ایسے لوگ ہیں کہ یہ ان لوگوں کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو منافق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہے, کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے, یعنی کہ غروب کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کم یاد کرتا ہے. تیزی میں جب انسان نماز پڑھے گا تو اللہ کو کیا یاد کرے گا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اس لیے نمازوں کو ان کے اوقات کے اوپر ادا کرنا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پہ ڈیلے کر کے جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت عصر کی جماعتیں نہ کھڑی کریں بلکہ یا عصر کی نمازیں نہ پڑھیں بلکہ اول وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور عین وقت پہ کوشش کریں کہ نمازیں پڑھی جائیں. یہ ان لوگوں کی جو آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں, یہ ان کی ایک اور نشانی جو اس میں بیان کی گئی. اب اس میں ایک اور جو نشانی بیان کی گئی وہ ہے کہ معون ہے. معون سے مراد ایک دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ معون سے مراد بہت سارے صحابہ نے فرمایا, حضرت ابن عباس, ابن مسعود, ابو مالک رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہ اللہ, کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مثلا ہنڈیا ہے, ڈول ہے, کلہاڑی ہے, ترازو ہے, نمک ہے, آگ ہے. فار ایگزامپل ہم کسی کے گھر چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں تھوڑی سی آگ دے دیں. آج کل تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن پرانے ادوار میں کوئلہ لیتے تھے یا انگارے لیا کرتے تھے. تو ان چیزوں کے دینے سے, کسی نے کوئی دیگچی مانگنی ہے, کوئی پتیلی مانگنی ہے, کوئی فرائی پین مانگنا ہے, اس طرح کی چیزیں دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بخل کے اندر آتا ہے. اور وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑے بخیل ہوتے ہیں, بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں. تو یہ وہ نشانیاں ہیں یا وہ علامات ہیں جو اس دور میں جس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے, اس دور کے اندر لوگوں میں پائی جاتی تھی. اور یہ لوگ بنیادی طور پہ آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے تھے, مر کے جی اٹھنے کے عقیدے کا انکار کرتے تھے, دین کے عقیدے کا, دین کہتے ہیں قرضے کا بدلہ دینا, اور دین بھی اسی پیرائے میں ہے کہ دین جو ہے قیامت کے دن جو ہے مالک یوم الدین جو ہے, اس دن بھی ہمیں جزا اور سزا ملے گی.
تو جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانیاں بیان کی گئی سورہ ماعون کے اندر۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ کوثر کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مفسرین نے اس کے بارے میں تشریحات کی اور تفاسیر کی، ان میں سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری مشکلات آئیں، بڑے غمگین ہوئے، بڑی ہی مشکلات آئیں، ایسی مشکلات آئیں کہ جو انسانی انڈیورنس کی پار سے بیونڈ تھی، کہ برداشت سے باہر تھی۔ بہت سارے غم، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے تانے جو ہیں کہ انہیں ملے۔ تو اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے، کامیابیوں کا دور آنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تسلی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کی اور دعوت عام دی، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا کہ قریش کو آپ دعوت دیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو دعوت دینا شروع کی تو قریش نے بہت سارے تانے دینا شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ باطرم محمد منا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الگ ہو گئے، یعنی اپنی قوم سے الگ ہو گئے، ایسے الگ ہو گئے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اور ان سے مراد یہ تھی کہ یہ کوئی بھی درخت جب اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے تو وہ پیوند خاک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے۔ کعب بن اشرف ایک مدینے کا یہودی سردار تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی گستاخیاں کرتا تھا۔ یہ مکہ میں آیا اور قریش کے سرداروں سے ملا تو اس نے کہا کہ الا تری الی ھذا الصبی، کیا تم نے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا جو اپنی قوم سے کٹ گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم میں سے بہتر ہے؟ وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ السَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، کہ ہم لوگ تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اتھارٹیٹو لوگ ہیں، ہم حج کے منتظمین ہیں۔ تو یہ اپنی قوم سے کٹ گیا، یہ تو بالکل ہی اپنی قوم سے فارغ ہو گیا۔ وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ منبتر من قومہ، کہ ایک ایسے شخص کے جو اپنی قوم سے کٹ گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے جو ہمیں نوٹ کرنی ہے، ہمیں یاد بھی رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان سے چھوٹی جو تھی وہ بیٹی تھی اور ان کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ۔ اب ہم کیا کہیں گے ان کے ساتھ؟ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے یا انہا کہیں گے یا انہما کہیں گے یا انہم کہیں گے؟ کیونکہ یہ 3 ہیں، 3 کے میں نے نام لیے، 3 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام لیے، 3 بنات الرسول کے نام لیے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہم، کیونکہ یہ جمع کے اندر آتے کہ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ سب سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، پھر حضرت عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اس کے جب یہ وفات ہوئی نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آس بن وائل نے کہا کہ ان محمد ابتر لا ابن لہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، یعنی کہ ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ ان کا تو اب کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے گا، جب وہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ ایسی باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ حضرت عطا ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے کا کیا میں نے نام بتایا؟ حضرت عبداللہ، پہلے صاحبزادے جو تھے ان کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے حضرت قاسم پہلے فوت ہو چکے تھے، جب یہ بھی فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ ابو لہب، اس کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ملا ہوا تھا، متصل تھا، تو اس نے یہ بھاگتا ہوا خوشی میں گیا، اگلے روز صبح کے وقت میں بھاگتا ہوا نبی مشرکین کے پاس گیا اور مشرکین کو یہ کہنے لگا باقی محمد اللیلہ، کہ آج کی رات تو محمد لاولد ہو گئے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں، ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ یہ بڑے غمگین باتیں تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کر دیتی تھی۔
تو انہی حالات میں سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ تو یہ جو صورت تھی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ اب پھر اس میں دیکھیں کہ اللہ جب کوئی بھی نعمت دیتا، ہم نے جتنی بھی یہ سورہ قریش پڑھی ہے اور اس سے پہلے سورہ فیل پڑھی، تو اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا یا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر کیا کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اپنے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی، جو بیت اللہ ہے اس کے رب کی عبادت کرو۔ اس میں بھی جب اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، تو پھر فوراً کیا فرمایا، فصلی لربک وانحر، بس کیا کیجئے، جیسے وہاں پہ فرمایا تھا کہ فلیعبدوا رب هذا البیت، کہ اپنی نعمتوں کا قریش کو کو یاد دلایا، اور پھر کہا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا، فصلی لربک وانحر، بس صرف اپنے ہی رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ دیکھیے اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، حوض کوثر کا ذکر کیا، اور پھر نماز کا اور قربانی کا ذکر کیا، اور پھر یہاں پہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خالص توحید ہے، نماز، قربانی، قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میری دعا، میرا نحر، میری نظر، میری نیاز، میری منت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فقط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اپنی ساری عبادتوں کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، استغاثہ کو، استعانت کو خالص اللہ کے ساتھ کر لیں، کیونکہ اس نے فرمایا کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ کہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، جب یہ چیز فرمائی، اس کے بعد کیا کہ جو حوض کوثر ہے، یہ حوض کوثر جو ہے، اگر ہم اسے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھے حوض کوثر کے اوپر میں اپنی امت سے پہلے موجود ہوں گا، وہ ایک ایسا دن ہوگا اس میں ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا۔ العطش کا مطلب ہے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پکار رہا ہوگا ہر، تو امتی بھاگیں گے، امتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں آپ کے آنے سے پہلے اس پہ موجود ہوں گا، میں آپ کے آنے سے پہلے اس حوض کوثر پہ موجود ہوں گا۔ تو پھر فرمایا کہ اس دن میں تمہاری جو کثرت ہے نا، جو تمہاری کثرت ہے اس کے اوپر فخر کروں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیفیت بیان فرمائی نا، اس کی مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کی تہ میں مٹی کے اس کی تہ کی جو مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پہ اتنے پیالے رکھے ہوں گے، اتنے کوزے رکھے ہوئے ہوں گے جتنے آسمان پہ تارے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ جائے گا وہ جتنا مرضی پانی پی لے وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا۔ اور یہ جو مختلف روایات بکثرت آئی ہیں، اس کو بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر، امام مسلم نے کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل کے اندر، امام مسند احمد میں ہے، ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایات موجود ہے۔ ان سے یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو یہ باتیں ان میں سے۔ اچھا، اس دن کیا ہوگا کہ اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ خبردار رہو کہ میں حوض کوثر پہ تم سب سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا، اور تمہاری تعداد کے اوپر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ تو پھر فرمایا فلا تسودوا وجہی، میرا منہ اس روز سیاہ نہ کروا دینا۔ میں یہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا، یہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو سیاہ کروا دیں گے۔ اس دن کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا، لیکن فرشتے انہیں مجھ سے چھڑا کے لے جائیں گے، فرشتے مجھ سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ میں فاقول یا ربی اصحابی، کہ اے ربی یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ امت کے لوگ ہیں۔ فیقول انہ لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی ایجادات کی، کیا کیا بدعات جو ہے کہ وہ انٹروڈیوس کرائی، کیا کیا نئے نئے طریقے انٹروڈیوس کرائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایک ایسا عمل کیا جس کے
جس کے لیے ہماری اسٹیمپ نہیں ہے، ہماری آتھینٹیکیشن نہیں ہے، ہم نے سرٹیفائی نہیں کیا ہوا، وہ عمل مردود ہو جائے گا، وہ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو سیاہ کروا دیں اور انہیں جو ہے کہ سے ہم سے دور کر لیا جائے۔ اور پھر آخری آیت میں یہ فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، وہ لوگ کہ جو آپ کو ابتر کہتے ہوئے تھے، کٹا ہوا کہتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آپ کی نسل ہی کوئی نہیں ہے، آج دیکھیں کہ کوئی ابو لہب کا نام لینے والا ہے، کوئی ابو جہل کا نام لینے والا ہے، کوئی کعب بن اشرف کا نام لینے والا ہے، دیکھتے ہیں تو کوئی سید ہے ہم میں سے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیری ہے، کوئی انصاری ہے، لیکن اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے وہ بالکل ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ دشمن موجود ہے لیکن وہ لوگ جو آپ پہ آپ کو ابتر کہتے تھے، منبتر کہتے تھے، باطر کہتے تھے کہ کٹی ہوئی، بالکل آدھا اور جڑ سے کٹا ہوا، تو ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ اور آپ کے لیے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک اور صورت میں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر نماز میں ہر مسلمان درود شریف پڑھتا ہے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، دعا کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔